عمر کے جذبات قرآن بن کر اترے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کے بارے میں بڑا ہی سخت موقف رکھتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کا نام تو آپ نے سن رکھا ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دشمن ہے کہ جس نے آپ کی نجی زندگی پہ انگشت برداری کی ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی نے دوستی سیکھنی ہے تو ابو بکر صدیق سے سیکھ لو، اور اگر کسی نے دشمنی سیکھنی ہے تو ابو جہل سے سیکھ لے، اس لیے کہ صدیق سے بڑا وفاؤں کا بادشاہ کوئی نہیں۔ صدیق اکبر نے دوستی میں حد کر دی اور ابو جہل نے دشمنی میں حد کر دی۔ صدیق سے بڑا دوست کوئی نہیں، ابو جہل سے بڑا دشمن کوئی نہیں۔ وہ جب اس دنیا سے جانے لگا، مرنے لگا، جب اس کا سر کاٹنے لگے تو صحابی رسول سے کہتا ہے کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ بعد میں جب سروں کا مظاہرہ ہو تو وہاں یہ نہ لگے کہ میں فٹ بال نظر آؤں، چھوٹا نظر آؤں، ایسا نہ ہو، بلکہ وہاں بھی پتہ چلے میرا سر ذرا اونچا ہو کہ کسی سردار کا سر پڑا ہے، کسی بڑے کی گردن پڑی ہے، وہاں بھی یہ محسوس ہو، وہاں میں چھوٹا نہ نظر آؤں تو ذرا میری گردن نیچے سے کاٹنا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنا مرتبہ بلند دیا ہے اتنا آپ کا دشمن بھی بڑا کر دیا، لیکن یاد رکھیے گا اس نے دشمنی میں تو انتہا کر دی، مرتے دم تک دشمن رہا، لیکن وہ ظلم یہ بھی نہ کر سکا جو عبداللہ بن ابی ملعون نے کیا۔ منافقین کا سردار ہے، جب اس دنیا سے جانے لگا، مرنے لگا، تو اپنے بیٹے سے یہ کہتا ہے کہ میری ایک وصیت ہے۔ بیٹا صدق دل سے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا تھا۔ اس نے پوچھا کہ بتائیے کیا وصیت ہے؟ کہنے لگا دو وصیتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مجھے کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے سے دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ میری نماز جنازہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں۔ بیٹے نے مسکرا دیا اور فرمانے لگے کہ خوب رہی، ساری زندگی تو نے منافقت سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو داغا ہے، ساری زندگی دشمنی کر کر کے اللہ کے محبوب کو تکلیف پہنچاتا رہا، اور آج تو یہ وصیت کرتا ہے کہ تجھے رسول اللہ کے کرتے سے کفن دیا جائے اور تیری نماز جنازہ امام الانبیاء پڑھائے۔ وہ کرتا کہ جس کے ایک ایک دھاگے پر عرش سے عفت و عصمت کی مہریں لگی ہوئی تھی۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، تو نے میری دشمنی کو دیکھا ہے، تو نے میری عداوت کو دیکھا ہے، آمنہ کے لال کی رحمت کو نہیں دیکھا، تم جا کے کہنا۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے محبوب، میرا باپ عبداللہ بن ابی اس دنیا سے جانے لگا ہے، اس نے دو وصیتیں کی ہیں، کہتا ہے کہ ایک تو مجھے کفن رسول اللہ کے کرتے سے دیا جائے، اور دوسرا میری نماز جنازہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے۔ اللہ کے محبوب مسکرا دیے، فرمایا یہ لے جاؤ میرا کرتا اور اس میں اس کو کفن دے دو، اگر میرے کرتے سے کفن دینے پر اس کی جہنم جنت سے بدل سکتی ہے تو لے جاؤ میرا کرتا، اس سے اس کو کفن دے دو، اور اگر میرے نماز جنازہ پڑھا دینے سے اس کی اخروی بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے تو تیاری کرو، میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آ رہا ہوں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرتے حیرت میں دیکھتے جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ فاروق اعظم بول پڑے، عرض کی اللہ کے محبوب آپ اس بدبخت کو نہیں جانتے کیا؟ یہ وہ سنگین مجرم ہے جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، مریم اسلام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی کی۔ فرمایا کہ اس کو میں معاف نہیں کر سکتا، آپ اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھانے لگے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر مجھ سے بہتر کون جاننے والا ہے اس کو؟
فرمایا کہ میں آج سب سے بڑے دشمن کو معاف کرنے جا رہا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے محبوب میری تو غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ آپ اس کو معاف کیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر تم غیرت کی بات کرتے ہو، میری رحمت کا تقاضا ہے میں اس کو معاف کرنے جا رہا ہوں۔ اس موقع پر بھی جناب عمر کی غیرت سے رب تعالیٰ کو اتفاق ہو گیا۔ اللہ کے محبوب آگے بڑھے، سمٹ کر مدینہ کی آبادی جمع ہو گئی کہ اللہ کے محبوب اپنے سب سے بڑے دشمن کو معاف کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی، جو ہی پیچھے تشریف لائے نماز جنازہ پڑھا کے ہٹے، حضرت روح الامین تشریف لے آئے اور فرمایا رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ کے رب نے آپ کو یہ حکم فرما دیا، آج آپ کے عمر کی غیرت سے رب کی غیرت کو اتفاق ہو گیا۔ فرمایا کہ آئندہ آپ منافقین میں سے کسی کی قبر پر دعائیں مغفرت بھی نہیں کر سکتے، اور ان عائشہ کے دشمنوں میں سے کوئی بھی مردود مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی بھی آپ کو اجازت نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت طلب کریں تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا، یہ سنگین مجرم ہے۔ یہاں بھی عمر کی ذوق کی تائید کے لیے اللہ کا قرآن آیا ہے، عمر میرے آقا کا وہ جانثار ہے، باقی سارے صحابہ میرے حضور کے مرید ہیں لیکن عمر میرے حضور کی مراد ہے۔ عمر کو اللہ کے پیارے محبوب نے اپنے رب سے رو کے مانگا تھا، عمر کے ذوق کی تائید میں عرش سے قرآن آیا کرتا تھا۔